السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کر دوں کہ آپ حضرات الحمدللہ یہ نوری مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری خلیفہ حضور تاج الشریعہ محمد اختر رضا مدد ذیل العالی کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آج آپ لوگوں کو بھی یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ تراویح کس انداز سے ہونی چاہیے۔ الحمدللہ یہاں آپ پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تراویح پڑھنے کی اسی طریقے سے توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین، آج یوم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ فاطمہ جن کے باپ کا جواب نہیں، وہ فاطمۃ الزہرا جن کا شوہر اولیاء کے سردار ہوں اور جن کے صاحبزادگان نوجوان جنتیوں کے سردار ہوں، اور جو خود جنتی عورتوں کی ملکہ ہوں، یقین جانیے وہ صابرہ تھی، شاکرہ تھی، طاہرہ تھی، بلکہ یوں کہیں کہ جو رحمت للعالمین کی نور نظر ہو، ان کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کہیں سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ سب سے آخری میں جو ملتے تھے وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے تھے اور انہی کے گھر سے رخصت ہوتے تھے، اور جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کی جو ان سے محبت تھی، اسی سے اندازہ لگائیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کے گھر تشریف لاتی تھی تو نبی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت فاطمۃ الزہرا کا بھی انداز یہی تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اٹھ جاتی تھی اور نبی کے ہاتھ کو بوسہ دے کر اپنی جگہ پر بیٹھاتی تھی۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا جو نبی کے لیے اٹھتی تھی تو یہ قیام تعظیم ہے، اور نبی جو ان کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ قیام محبت ہے۔ یہ بھی احادیث ہی سے ثابت ہے۔
حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر اور ان کے شکر کا یہ عالم تھا کہ رات رات بھر آپ عبادت میں گزار دیتے تھے، اور پھر رب سے یہ شکایت ہوتی تھی کہ پروردگارا کاش رات کچھ لمبی ہو جاتی، تیری فاطمہ ایک سجدے کو کم سے کم پورا کر سکتی تھی۔ اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا مقام کتنا زبردست ہے، جن کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا۔ اللہ اکبر، میرے محترم دوست، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی حور ہے، جیسے جنت کی حور کو کوئی بھی ناپاکی چھو نہیں سکتی، ایسے ہی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ کبھی نفاس آیا نہ کبھی حیض آیا، اور یہ چونکہ یہ خون ناپاک خون ہے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس سے محفوظ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ سب کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کہوں کہ جب ہم اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، عورت جب حاملہ ہو جاتی ہے تو حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، اور وہی اس بچے کی غذا ہوتی ہے، لیکن منہ کے ذریعے نہیں بلکہ ناف کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گندے خون سے انسان کے منہ کو ماں کے پیٹ میں بھی ناپاک نہیں ہونے دیتا، وہ بھی پاک رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس منہ سے وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، میرے محبوب کا نام لے گا، اسی لیے محفوظ رکھتا ہے، اور ہماری اور آپ کی غذا وہی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی تو اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، تو وہاں تو حیض و نفاس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ان کی غذا کیا تھی؟ ان کی وہاں غذا کیا تھی؟ تو وہی کہیے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور۔ آپ کی غذا نور تھی۔ حضرت امام حسن، امام حسین، ان کی غذا نور۔ یاد رکھیے، جب ہم اور آپ غذا کے اعتبار سے حسین اعظم کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں، تو کوئی رسول اعظم کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین جانیے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عظمت، ان کا مرتبہ، اللہ اکبر۔ آپ نے تو سنا ہی ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان سے اچانک نکلے، اور نکلنے کے بعد واپس تشریف نہ لائے، تو سب سے پہلے گھبراہٹ جن کو ہوئی نبی کے سلسلے میں وہ میں تھا۔ میں اٹھا اور نبی کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ نبی جس گلی سے گزرتے تھے، جس راستے سے گزرتے تھے، وہ راستہ مہک جاتا تھا۔ اسی خوشبو کو سونگتے سونگتے میں ایک دیوار کے پاس چلا گیا اور ایک باغ کے قریب پہنچا، لیکن مجھے کوئی دروازہ نظر نہیں آیا، تو وہ پانی کا جو راستہ تھا، نالا، اسی سے میں گھسا اندر، اور جب باہر نکلا تو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوست، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور دوسری مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایسے ہی مجلس سے اچانک غائب ہوئے، اور اتنا دور گئے، اتنی دور چلے گئے کہ پہاڑوں میں جا کر
آپ روپوش ہو گئے۔ صحابہ کرام بڑے متفکر تھے۔ الغرض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ سرکار فلاں جگہ ہیں اور اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ بہت کوشش کی حضرت فاروق اعظم نے، حضرت صدیق اکبر نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت بلال، حضرت زبیر، سب صحابہ کرام نے کوشش کی۔ جب سرکار سر سجدے سے نہ اٹھائے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، اور حضرت فاطمہ الزہرا گئی اور کہا بابا جان یا تو سر سجدے سے اٹھائیں، نہیں تو میں اپنے سر سے دوپٹہ کھینچ کر اور رب کی بارگاہ میں دعا کروں گی کہ اے مولا تو میرے باپ کی امت کو بخش دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ اگر آج تو نہیں یہ بات کہتی تو میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ پوری امت کو بخشوا نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتنی تھی، میں آپ کو بتاؤں ان کے صبر اور شکر کا کہ فاقہ پہ فاقہ ہوتی تھی لیکن زبان کی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ 3-4 روز سے بھوکا میں تھا اور بھوک برداشت نہ ہوئی تو میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا صدیق اکبر بھی ادھر سے آ رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے اور چھلملاتی ہوئی دھوپ ہے، پسینے میں سرابور ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ صدیق اکبر دوپہر میں آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں گھر سے باہر نکلے ہیں؟ کہا اے عمر جس چیز نے تم کو نکلنے پر مجبور کیا ہے مجھ کو بھی اسی چیز نے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ ان کے یہاں بھی 3 روز سے کھانا نہیں بنا تھا، دونوں پہ دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں اگر بھوک کو مٹانا ہے تو چلتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کا چہرہ زیبا دیکھیں گے، بھوک مٹ جائے گی، بھوک مٹ جائے گی۔ دونوں آتے ہیں اتفاق سے، سرکار بھی اسی وقت میں گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر اس وقت میں، صدیق اس وقت میں؟ کہا یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں، اسی لیے نکل گیا تھا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس چیز نے تم لوگوں کو نکلنے پر مجبور کیا تھا اسی چیز نے مجھے بھی نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے یہاں بھی چولہا نہیں جلا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم چلتے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، اور جب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس سے گزرے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر تھا لیکن مجھے خوشبو محسوس ہوئی، میں باہر نکلا تو دیکھا نبی صلی اللہ تعالی وسلم آگے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آج ابو ایوب کو انصاری کو آپ میزبان ہونے کا شرف عطا فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں بھوک کے آثار کو جب میں نے چہرہ انور پر دیکھا تو میں کھجور کے چند خوشے کو لا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، نوش جا فرمائے جب تک میں کھانا تیار کرواتا ہوں۔ اور جب کھانا تیار ہو گیا حضرت ابو ایوب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر دیا نبی کی بارگاہ میں کہ یہ کھانا حاضر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس کھانے میں سے ایک روٹی کو لیتے ہیں اور ان کے بعد اس میں آپ سالن رکھتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کو آواز دیتے ہیں ابو ایوب انصاری لو ان کو جاؤ فاطمہ کو بھی دے دینا، فاطمہ نے بھی 4 دن سے کچھ کھانا نہیں کھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ گھرانہ تھا جو فاقوں پہ فاقے ہوتے تھے لیکن چہرے پر ذرا سا شکن نہیں ہوتا تھا، عبادت نہیں چھوٹتی تھی، عبادت نہیں چھوٹتی تھی۔ بھلا کیوں نہ ہو بیٹی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جن کی ماں خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر، خدیجۃ الکبریٰ ہوں، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے اے عائشہ خدیجہ نے اپنی پوری مال کو اسلام کے پھیلانے کے لیے وقف کر دیا، اللہ سارے مال کو میرے حوالے کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پورے مدینے میں پورے مکے میں سب سے زیادہ مالدار تھی، آپ سے زیادہ کوئی بھی مالدار نہیں، لیکن انہوں نے پوری دولت
اسلام کے پھیلانے کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تھا، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے سورہ والضحیٰ میں۔ میرے محترم دوست، تو جن کی ماں ایسی ہو اور جن کے باپ ایسے ہوں تو ان بیٹی کا جواب نہیں دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں، فضیلتوں اور ان کی نورانی اور ان کی پاکیزہ چادر تطہیر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور رمضان کی اس حسین موقع پر پروردگار عالم ان کے چادر تطہیر کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی تراویح کو قبول فرمائے، ہم سب کے رکوع و سجدوں کو قبول فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کے بال بچوں کو ہمیشہ ان کے ساتھ چادر تطہیر کے صدقے میں، ان کے بچوں کے صدقے میں ہم سب کے بچوں کو خوشحال رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔